ناظرین، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا۔ وہ آج بھی امریکہ کی بدترین جیل FMC کارسویل پریزن میں موجود ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے کیا فارمولہ ایجاد کیا تھا جس سے امریکہ خوف زدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی۔ ان سب معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وائس ٹاپ چینل کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا پڑھا لکھا خاندان تھا جو کہ مذہبی بھی تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت عقل مند اور ذہین تھیں۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلے میں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت بھی اکثر ان کے ساتھ رہتے۔ لڑکوں میں ڈاکٹر عامر لیاقت انعام جیتتے تو لڑکیوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی شادی جلد کر دی جاتی ہے، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد MIT جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، انہیں وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ وہاں سے انہوں نے بایولوجی میں گریجویشن کی اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار۔ ان کے پروفیسرز نے یہ بات خفیہ اداروں کو بتائی۔ ان کو شک تھا کہ یہ ریسرچ اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں سٹارٹ کر دیں۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ ایک نہایت ہی ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت ایک بہترین طریقے سے استعمال کی اور ایسا پلان تیار کیا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جائے گی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کیں جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ بچپن سے ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کریں اور دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول ہوں چاہے طب کی دنیا ہو، وہ سب کچھ قرآن کے ذریعے سیکھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ملک چلانے کے لیے جو اصول ریکوائرڈ ہیں وہ قرآن اور سنت رسول سے لی جائیں۔ 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی ڈاکٹر امجد خان سے ہو گئی۔ 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ ان کے گھر ڈاکٹر عافیہ سے ملنے گئیں تو ان کے چہرے پر زخم کے نشان تھے اور ان کو سٹچز لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہیں۔ اس کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے شوہر نے ان پر الزام لگایا کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اپنے بچوں کی مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کے سابق شوہر کے لگائے گئے الزامات مکمل جھوٹے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے سابق شوہر ڈاکٹر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آ گئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھیں، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو راستے میں روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا اور یہ سب لوگ 5 سال کے لیے غائب ہو گئے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ناظرین، 2010 میں ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔
ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بلگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا۔ 2006 میں موزم بیگ کی کتاب اینیمی کامبیٹنٹ میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عورت کی انتہائی دردناک چیزیں سنا کرتے تھے۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 دا گریٹ لیڈی آف بلگرام کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوں۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے جایا گیا، جس کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا رخ یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ گورنر ہاؤس میں جانے کا کہا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک مسجد کی طرف گئیں اور کمزوری کی وجہ سے گر گئیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف یہ بیان دیا گیا کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر آئی کہ ایک دہشت گرد عورت اپنے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس میں آئے گی جو کافی کمزور دکھتی ہے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی عورت نظر آئے تو اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو کہ یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکٹر عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھیں کہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بڑا اور جھوٹا الزام تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں اس کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان پہ بے تحاشا ظلم کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی FMC کارسویل پریزن میں رکھا گیا، جس کو جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ان کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئیں تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد تھے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ امید ہے وائس ٹاپ چینل کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو انتہائی شاندار لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔